بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعادت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل گلوبل ٹاکس۔ ناظرین، آج کچھ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگ الیکشن سے پہلے کی صورتحال کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک سابق جج کے گھر پہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک سینئر رہنما پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد کون سا جو ہے امیدوار کون سے حلقہ سے الیکشن لڑے گا، اس کے حوالے سے آج کچھ خبریں شیئر کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل گلوبل ٹاکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی نیوز اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، الیکشن سے پہلے بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، نیپرا کی طرف سے جاری کردہ جو ہے تفصیلات کے مطابق بجلی 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور یہ مالی سال 2023-2024 کی پہلی سہ ماہی سے جو ہے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بڑھائی گئی ہے، اور یہ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک الیکشن سے پہلے جو ہے اچھی خبر نہیں ہے عوام کے لیے۔ لیٹس سی کہ اس کا الیکشن نتائج پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر پر دھماکہ ہوا ہے۔ جی ہاں، دھماکہ گیراج کے ایک حصہ میں ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ باہر سے کوئی چیز پھینکنے کی وجہ سے ہوا۔ ابھی تک کی خبروں کے مطابق دو قسم کی متضاد خبریں ہیں اس حوالے سے کہ یہ دھماکہ کریکر تھا یا کہ دستی تھا، گرنیڈ تھا، لیکن ابھی تک اس بات کی تصدیق ہونی باقی ہے۔ سابق چیف جسٹس صاحب دھماکے کے وقت گھر پہ موجود تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گیراج کے ایک حصے میں یہ دھماکہ ہوا جس سے گیراج میں موجود گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اس کو کافی نقصان پہنچا، اور ڈرائیور اور گارڈ بھی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق سابق چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو 2 مرتبہ دھمکیاں ملی تھیں کچھ عناصر کی جانب سے، تو میں بھی کچھ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہو، لیکن اللہ پاک رحم فرمائے۔ جی، اس کے علاوہ ایک سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف امجد خان نیازی صاحب نے پی ٹی آئی اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کہا ہے کہ اس وقت بھی ریاست اور اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور شاید یہی بات جو ہے ان کی سیاست سے کنارہ کشی کی وجہ بھی بنی۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک دھچکا ہی سمجھ لیجئے کہ امجد خان نیازی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی اور سیاست دونوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور کے لاہور کے NA 130 اور مانسہرہ کے NA 115 سے الیکشن لڑیں گے۔ جی، 2 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف صاحب۔ جیو نیوز نے اس نیوز کو رپورٹ کیا ہے، اور جیو نیوز کے مطابق مانسہرہ چونکہ NA 115 نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ایک مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی 2018 کے الیکشن میں وہاں سے کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی جو ہیں وہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہے اس حلقے میں سے الیکشن لڑیں گے۔ اس سے قبل 2013 میں یہ سیٹ جو ہے اس حلقہ سے وہ کیپٹن صفدر صاحب نے جو ہے وہ ون کی تھی، اور اس حلقہ سے چونکہ اس کو ایک سیف حلقہ سمجھا جاتا ہے نون لیگ کی جانب سے، تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہے میاں صاحب اس حلقے سے کنٹیسٹ کریں گے۔ جی، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب لاہور کے حلقہ NA 123 اور صوبائی اسمبلی کے لیے کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے کراچی کے حلقہ نمبر
NA 242 سے بھی کاغذات جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ NA 119 کے ساتھ ہی اسی حلقے سے صوبائی الیکشن بھی لڑیں گی، اور اس کے علاوہ بھی مریم نواز جو ہے وہ 2 صوبائی حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی۔ اس کے ساتھ حلیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی NA 119 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کانٹیسٹ کا کیا بنتا ہے، یہ مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ NA 118 سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو ہے سیٹوں کے لیے ٹکٹس وغیرہ کے اوپر نون لیگ میں کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں، کچھ ان کی جو ہے وہ ایک دو لوگوں کے درمیان ذرائع کے مطابق کچھ ان بن چل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ابھی کل کا دن باقی ہے، تو اس میں کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں، کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔